روحانیت کی تلاش کے معزز سامعین السلام علیکم۔ گو ایک جانور ہے۔ یہ چھپکلی کی طرح ہوتا ہے لیکن سائز میں چھپکلی سے بہت بڑا ہوتا ہے۔ بڑا خوفناک جانور ہے، جنگلوں میں اور صحراؤں میں پایا جاتا ہے۔ اسلام سے پہلے اہل عرب گو کو کھایا کرتے تھے۔ ایک بار ایک بدو گو کا شکار کر کے راستے میں جا رہا تھا۔ راستے میں جب اس کی نظر اللہ کے رسول کی مجلس پر پڑی تو اس نے اپنے اونٹ کا رخ مجلس کی طرف کیا اور سیدھا مجلس میں جا پہنچا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا، آپ ہیں جو کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں میں ہوں جو کہتا ہوں کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ تو اس نے اپنی وہ گوہ جس کو وہ شکار کر کے لایا تھا، اس مردہ گو کو نبی مہربان کے سامنے پھینکا اور کہنے لگا، اگر یہ گوہ کہہ دے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں تو میں بھی آپ کو اللہ کا نبی مان لوں گا ورنہ نہیں مانوں گا، اور اکڑ کر کھڑا ہو گیا۔ نبی مہربان نے گوہ پر نظر ڈالی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے گوہ! تو گوہ نے آنکھیں کھولی، پھر زندہ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ کیا، پھر اس نے آنکھیں کھولی۔ جانور بولا نہیں کرتے۔ گوہ نے سر اٹھایا اور عربی زبان میں خوبصورت انداز میں نعرہ لگایا، لبیک، میں حاضر، میری سعادت، میرے باغ جاگ اٹھے، میری سعادت، اے قیامت کے دن کو خوبصورت بنانے والے، میں حاضر، میری سعادت، آپ نے مجھے بلایا، آپ نے مجھے پکارا، اس سے بڑی سعادت کیا ہے؟ میں حاضر ہوں، آپ فرمائیے آپ کا کیا ارشاد ہے؟ تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرا رب کون ہے؟ تیرا معبود کون ہے؟ تو کس کو سجدہ کرتی ہے؟ تو گو نے کہا، یا رسول اللہ، میں اس کے آگے سر جھکاتی ہوں جس کا عرش آسمانوں پر، جس کی سلطنت زمینوں پر، جس کے راستے سمندر میں، جس کی رحمت جنت میں، اور پھر جس کا عذاب جہنم میں اس رب کی بندگی کرتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں کون ہوں؟ اب بدو کی آنکھیں پھٹی جا رہی تھی، حیران پریشان دیکھ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گوہ سے، میں کون ہوں؟ تو گوہ نے کہا، آپ رب العالمین کے رسول ہیں۔ گوہ کو بھی پتہ ہے صرف رسول ماننا کافی نہیں ہے، صرف رسول ماننے سے نجات نہیں۔ ایک مردہ گوہ کو پتہ ہے اور انسانوں کو پتہ نہیں۔ کہنے لگی، آپ رب العالمین کے رسول ہیں، آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ بات گوہ کو بھی معلوم ہے، لیکن افسوس کتنے لاکھوں مسلم انسانوں کو شیطان نے بھٹکا دیا، جھوٹے نبیوں پر ایمان لانے والا بنا دیا، جھوٹے نبیوں کے پیچھے چلا دیا۔ ایک مردہ گوہ گواہی دے رہی ہے، یہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کہنے سے تم ایمان نہیں لا سکتے، تمہیں یہ بھی ساتھ میں کہنا پڑے گا، تمہارا ایمان مکمل ہونے کے لیے تمہیں یہ بھی ساتھ میں کہنا پڑے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں۔ جو آپ کے بعد کسی کو نبی مانے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اس کی نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ حج قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے، نہ مسجد قبول ہے، نہ محراب قبول ہے، نہ ممبر قبول ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حق ختم نبوت، آپ کا آخری نبی ہونا ایک جانور کو بھی پتہ ہے۔ جانور کو بھی پتہ ہے کہ یہ آخری رسول ہیں، آخری نبی ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد 30 جھوٹے نبی آئیں گے، قیامت تک 30 جھوٹے کذاب آئیں گے، وہ سارے کے سارے دجال ہوں گے، کذاب ہوں گے۔ جو ان پر ایمان لائے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا اور ہمیشہ کی لیے جہنم کا حقدار ہو جائے گا۔ یہ گوہ بھی کہہ رہی ہے، یا رسول اللہ، آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ گوہ کہنے لگی، یا رسول اللہ، جو آپ کو مانے گا وہ کامیاب، جو آپ کو نہیں مانے گا وہ ناکام۔ یہ دیکھ کر وہ بدو حیران و پریشان رہ گیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب کیا کہتے ہو؟ تو بدو نے اسی وقت کلمہ طیبہ پڑھ لیا، پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔